اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی دوست ہیں سارے دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈفرینس بٹوین پروکیریوٹک سیل اینڈ یوکیریوٹک سیل، یعنی کمپیریزن کریں گے پروکیریوٹک سیل اور یوکیریوٹک سیل کے درمیان کہ کون کون سے چینجز اور سملرٹی وغیرہ یا ڈفرینس دونوں کے بیچ میں موجود ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پروکیریوٹک سیل، اس سائڈ پہ ہو گیا ہمارے پاس پروکیریوٹک سیل اور اس سائڈ پہ ہو گیا یوکیریوٹک سیل۔ پروکیریوٹک سیل جو ہوتے ہیں اس کا جو سائز سیل کا جو سائز ہوتا ہے وہ اسمال ہوگا، اور یوکیریوٹک کا جو سیل سائز ہے وہ تھوڑا بڑا ہوگا پروکیریوٹک سیل سے۔ پروکیریوٹک سیل میں نیوکلیس ایبسنٹ ہوگا، جو نیوکلیولس ہے ہمارے پاس، جو نیوکلیولس ہے جو ممبرین ہے وہ ایبسنٹ ہوگا، اور یہاں پہ ہمارے پاس نیوکلیس یوکیریوٹک سیل میں پریزنٹ ہوگا۔ پروکیریوٹک سیل میں رائبوسوم جو ہوگا وہ اسمال ہوگا، اور یوکیریوٹک سیل میں جو رائبوسوم ہوگا وہ ہوگا تھوڑا بڑا، یعنی پروکیریوٹک سیل سے وہ بڑا ہوگا، بڑا رائبوسوم ہوگا۔ اس میں پروکیریوٹک سیل میں سنگل کروموسوم ہوگا، اور جو یوکیریوٹک سیل ہے اس میں ایک سے زیادہ ہوگا کروموسوم۔ پروکیریوٹک سیل میں مائٹوکونڈریا ایبسنٹ ہوگا، اس میں مائٹوکونڈریا نہیں ہوگا، اور یوکیریوٹک سیل میں مائٹوکونڈریا جو ہے وہ موجود ہوگا، پریزنٹ ہوگا۔ جو پروکیریوٹک سیل ہے اس کا جو ڈیویژن ہے یا تو بائنری فیشن کے تھرو ہوگا یا بڈنگ کے تھرو، اس کا جو ڈیویژن ہے وہ اس طرح ہوگا۔ اور یوکیریوٹک سیل میں یا تو میوسس اور مائٹوسس کے تھرو، ان دونوں کے تھرو سیل کا جو ڈیویژن ہے وہ اسی پروسیس کے ذریعے ہوگا۔ جس طرح مائٹوسس اور میوسس ہو گیا، اس طرح اس میں بائنری فیشن اور بڈنگ کے تھرو پروکیریوٹک سیل کا ڈیویژن ہوگا۔ پروکیریوٹک سیل میں لائسوزوم اور پیروکسوزوم جو ہے وہ ایبسنٹ ہوگا، اور یوکیریوٹک سیل میں یہ دونوں لائسوزوم اینڈ پیروکسوزوم جو ہوتے ہیں وہ پریزنٹ ہوگا، موجود ہوگا۔ اور اس طرح گولجی باڈی اپیریٹس جو ہمارے پاس ہے، اور ساتھ میں انڈوپلازمک ریٹیکولم، یہ پروکیریوٹک سیل میں ایبسنٹ ہوگا، اور یوکیریوٹک سیل میں گولجی باڈی جو گولجی اپیریٹس ہے اور انڈوپلازمک ریٹیکولم ہے یہ موجود ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ڈفرینس ہے وہ ہے سیل وال جو ہے وہ میڈ اپ آف ہوتا ہے، یعنی کس چیز سے پروکیریوٹک سیل کا جو سیل وال ہوتا ہے وہ میورین سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور اگر آپ یوکیریوٹک سیل میں آ جائے جو پلانٹ ہوتے ہیں، ہمارے پاس سیل وال تو پلانٹ میں ہی ہوتے ہیں کیونکہ ہیومن جو ہے اس میں نہیں ہوتا۔ پلانٹ میں جو اس کا سیل وال ہوتا ہے وہ سیلولوز سے بنا ہوتا ہے، اور فنجائی کا جو ہوتا ہے وہ کائٹین سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ریسپائریشن پہ آ جائے، ریسپائریشن جو اس کا جو پروسیس جو عمل ہے، یہ پروسیس ہمارے پاس میزوزوم میں ہوتا ہے، اور اگر آپ یوکیریوٹک سیل میں آ جائے تو یوکیریوٹک سیل میں ریسپائریشن مائٹوکونڈریا میں ہوتا ہے۔ اور جو سیل وال ہوتا ہے، سیل وال ہمارے پاس ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ صرف یہ تو ہمارے پاس پلانٹ میں ہوتا ہے، تو پروکیریوٹک جو سیل ہوتے ہیں اس کا جو سیل وال ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہوتا ہے، اور یوکیریوٹک جو سیل ہے اس کا سیل وال جو ہوتے ہیں وہ بہت سمپل ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں یاد رکھ لیں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سیل وال ہوتا ہے یہ صرف پلانٹ میں ہی ہوتا ہے، اینیمل سیل میں سیل وال نہیں ہوتا۔ اور سیکشول ریپروڈکشن از ایبسنٹ، اس میں سیکشول ریپروڈکشن نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اوپر پڑھ لیا یہاں پہ کہ اس کا جو ڈیویژن ہے یا بائنری فیوژن، یعنی جو خود ڈیوائڈ ہوتا ہے سیل، یا بڈنگ کے تھرو اس کی ڈیویژن ہوتی ہے، تو اس میں سیکشولی جو ریپروڈکشن ہے وہ موجود نہیں ہوگا، اور اس میں سیکشولی ریپروڈکشن موجود ہوگا کیونکہ ہم نے یہاں پہ پڑھ لیا کہ اس کا جو ڈیویژن ہے وہ مائٹوسس اور میوسس کے تھرو ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس میں سیکشول ریپروڈکشن موجود ہوتا ہے۔ اور لاسٹ نمبر پر ہمارے پاس پروکیریوٹک جو سیل ہے اس کا جو ایگزامپل ہے وہ ہے بیکٹیریا، آرکیا، یہ اس کے ایگزامپل ہے۔ اور اگر آپ یوکیریوٹک سیل پہ آ جائے، اس کے جو ایگزامپل ہے وہ ہو گیا اینیمل، پلانٹ، فنجائی، الجی وغیرہ، یہ سارے اس کے ایگزامپل ہے۔ یہ سارا ڈفرینس ہے پروکیریوٹک سیل اور یوکیریوٹک سیل کے درمیان، یہ ایک دوسرے سے کتنا ڈفرینس ہے، یہ سارے ڈفرینس اس میں موجود ہے۔ تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن۔